HC نیوز میں آپ سب کا استقبال ہے۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کے خبر نامے پر۔ ریاستی حج کمیٹی کو اس سال 9 جولائی کو طے شدہ حج کے خواہش مند عازمین سے 4300 آن لائن درخواستیں موصول ہوئی ہیں۔ حج کمیٹی نے 15 فروری کو ہی آن لائن درخواستوں کی وصولی بند کر دی تھی۔ 24 فروری کے روز سعودی اخبار سعودی گیزٹ کی جانب سے وبائی مرض ختم ہونے پر ایک رپورٹ شائع ہونے کے بعد عازمین حج کے لیے امکانات روشن ہو گئے ہیں، جو روحانی اعتکاف کا گزشتہ 2 سالوں سے بے صبری سے انتظار کر رہے تھے۔ ریاستی حج کمیٹی اور حج کمیٹی آف انڈیا، جنہوں نے عازمین کے لیے ایک ایکشن پلان تیار کیا ہے، 2 طرفہ معاہدے پر دستخط کرنے کے لیے حکومت سعودی عرب کی جانب سے گرین سگنل کا انتظار کر رہے ہیں۔ حج کمیٹی کے ذرائع نے انکشاف کیا کہ دونوں حکومتوں کے درمیان جنوری کے پہلے ہفتے میں طے شدہ 2 طرفہ معاہدہ فروری کے آخری ہفتے تک ملتوی کر دیا گیا ہے۔ سعودی حکومت کی جانب سے گرین سگنل کا انتظار کر رہے ہیں۔ مثبت تبدیلیاں آ رہی ہیں اور ہم کووڈ کے اصولوں پر سختی سے عمل کریں گے۔ ریاستی حج کمیٹی کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر بی شفیع اللہ نے کہا کہ ہندوستان اور ریاست کی حج کمیٹی نے ہندوستان اور سعودی عرب دونوں میں 50 کے بجائے 25 عازمین کو بسوں میں بیٹھنے کی اجازت دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ زائرین کو رہائش فراہم کرتے ہوئے 4 میٹر کے فاصلے کے بجائے 9 میٹر کا فاصلہ برقرار رکھا جائے گا۔ معتبر ذرائع نے بتایا کہ اگر سب کچھ ٹھیک ہو گیا تو ہندوستان کے 4 ضلعوں سے ایک بلڈنگ سلیکشن ٹیم سعودی عرب کا دورہ کرے گی اور عازمین کے لیے رہائش کا انتظام کرے گی۔ عازمین کی 2 قسمیں ہیں: سبز زمرہ حرم شریف کے 1 کلومیٹر کے اندر اور عزیزیہ زمرہ۔ تاہم اس سال صرف عزیزیہ زمرے کی اجازت ہوگی اور ریاستی کمیٹی نے عازمین حج کے لیے عمر کی رکاوٹ کو ہٹا دیا ہے۔ پنجاب اور ہریانہ ہائی کورٹ نے خودکشی کے لیے اکسانے کے الزام میں پنجاب کے ایک رہائشی کے خلاف درج FIR کو مسترد کر دیا ہے۔ ہائی کورٹ نے کہا کہ صرف خودکشی نوٹ میں نام ظاہر کرنے سے کسی ملزم کا جرم ثابت نہیں ہوتا جب تک کہ کسی جرم کے اجزاء کو سامنے نہیں لایا جاتا۔ درخواست ہربھجن سندھو نے دائر کی تھی، جس میں IPC کی دفعہ 306 کے تحت درج FIR کو ایک طرف کرنے کی درخواست کی گئی تھی۔ استغاثہ کے مطابق متوفی منجیت لال پر 18 فروری 2019 کو درخواست گزار کے بہن بھائی بلجندر کمار نے دیگر افراد کے ساتھ مل کر حملہ کیا تھا۔ بعد میں منجیت لال نے خودکشی کر لی تھی۔ FIR کے مطابق منجیت لال کے والد جسوندر لال نے الزام لگایا تھا کہ متوفی کو ہراساں کرنا اس کے خودکشی کی وجہ ہے۔ منجیت نے پھانسی لگا کر اپنی جان لے لی تھی۔ یوکرین میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے درمیان جب روس نے یوکرین کے ڈونباس میں فوجی آپریشن شروع کیا تھا، ہندوستان نے جمعرات کو بتایا کہ وہ یوکرین کی جانب سے اپنی فضائی حدود بند کرنے کے بعد شہریوں کے لیے انخلاء کے متبادل راستوں کو چالو کر رہا ہے۔ NDTV کی ایک رپورٹ کے مطابق وزارت خارجہ MEA میں اعلیٰ سطح میٹنگز جاری ہیں تاکہ ہنگامی منصوبوں پر کام کیا جا سکے اور یوکرین میں رہنے والے ہزاروں ہندوستانی شہریوں کے لیے انخلاء کے متبادل راستے تلاش کیے جا سکیں۔ 1 گھنٹہ پہلے کیف میں ہندوستانی سفارت خانے نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا، جس میں یوکرین میں پھنسے طالب علموں سے کہا گیا تھا کہ وہ محفوظ رہیں اور اپنے گھروں، ہاسٹلوں یا رہائش گاہوں کو واپس جائیں۔ بڑھتی ہوئی غیر یقینی صورتحال کے پیش نظر ہندوستانی شہریوں سے کہا گیا ہے کہ وہ اندر ہی رہیں اور سفر سے گریز کریں۔ جو طلبہ کیف کا سفر کر رہے ہیں، ان سے کہا گیا ہے کہ وہ اپنے اپنے شہروں، خاص طور پر مغربی سرحدی ممالک کو واپس جائیں۔ ان سے کہا گیا ہے کہ وہ یوکرین کے دارالحکومت کیف سے دور رہیں کیونکہ اسے بھاری فوجی کارروائی کا سامنا ہے۔ ہفتوں کی بڑھتی ہوئی کشیدگی کے بعد روس نے جمعرات کو یوکرین کے خلاف فوجی آپریشن کا اعلان کیا۔ یوکرینی حکام نے ایئرمین کو نوٹس جاری کیا، جس میں کہا گیا ہے کہ یوکرین کے اندر شہری طیاروں کی پروازیں شہری ہوا بازی کے لیے ممکنہ خطرے کی وجہ سے محدود ہیں۔ ایئر انڈیا کی جمعرات کی پرواز مشرقی یورپی ملک سے ہندوستانیوں کو واپس لانے کے لیے ایئر لائن کے ذریعے چلائی جانے والی دوسری پرواز ہے۔ پہلی پرواز جو 22 فروری کو چلائی گئی، تقریباً 240 افراد کو واپس لایا گیا۔ 19 فروری کو ایئر انڈیا نے اعلان کیا کہ وہ 22، 24 اور 26 فروری کو ہندوستان اور یوکرین کے درمیان 3 پروازیں چلائیں گے۔
यूक्रेन में फंसी हुई एक हिंदुस्तानी लड़की जिसकी शिनाख्त याशवी गर्ग के नाम से हुई है, उसने दावा किया कि यहाँ खाना और पानी नहीं है और ये ज़ख़ीरा सिर्फ 3 से 2 दिन तक रहेगा। यशवी ने कहा, उन्होंने मज़ीद दावा किया कि कहीं से कोई ताउन नहीं है, हम अपने तौर पर हिंदुस्तानी तलबा हैं। ये चौंका देने वाला दावा इस वक्त किया गया जब हुकूमत ने रूस के साथ जारी जंग की वजह से यूक्रेन में फंसे हुए हिंदुस्तानियों की मदद के लिए कोशिशें तेज़ कर दी। कैफ में हिंदुस्तानी सिफारिश खाने ने जुमेरात को यूक्रेन में फंसे हिंदुस्तानी शहरियों के लिए एक हंगामी हेल्पलाइन जारी की जब रूसी सदर ने मुल्क में फौजी ऑपरेशन की इजाज़त दी थी। यूक्रेन में हिंदुस्तानी सिफारिश खाने ने कहा, यूक्रेन में मौजूदा सूरत हाल इंतहाई गैर यकीनी है, 24 घंटे की इमरजेंसी हेल्पलाइन कायम करें। हिंदुस्तानी सिफारिश खाने ने हिंदुस्तानी शहरियों के लिए एक ताज़ा एडवाइजरी भी जारी की जिसमें कहा गया है कि वो जहाँ भी हों पुरसुकून और महफूज रहें। बराए करम पुरसुकून रहें और आप जहाँ कहीं भी हों महफूज रहें, चाहे वो आपके घरों, हॉस्टल्स, रिहाइश या ट्रांसिस्ट में हों। हिंदुस्तानी सिफारिश खाने ने यूक्रेन में हिंदुस्तानियों के लिए अपनी एडवाइजरी में कहा कि रूस की जानिब से मशरक़ी यूरोपीय मुल्क के खिलाफ फौजी कार्रवाई शुरू करने के बाद हिंदुस्तानी सिफारिश खाने के यूक्रेन में हिंदुस्तानियों के लिए अपनी एडवाइजरी में कहा, बराए करम पुरसुकून रहें और जहाँ कहीं भी हों महफूज रहें। रेड्डी की लाश को बुध के रोज जिला नेल्लूर के उदयगिरी में मेरिट्स इंजीनियरिंग कॉलेज के अहाते में आग के शोलों के लिए भेज दिया गया। गौतम रेड्डी के बेटे अर्जुन रेड्डी ने आखिरी रसूमात अदा की। हजारों लोगों ने गौतम रेड्डी को रोते हुए अलविदा किया, जिनका पीर को हैदराबाद में दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल हो गया। मेकापति खानदान के ज़ेर मिल्कियत इंजीनियरिंग कॉलेज में आखिरी रसूमात अदा करने के लिए नेल्लूर से उदयगिरी की गाड़ी में गौतम रेड्डी की जसद काकी को मुंतकिल करते वक्त जज्बाती मनाजिर देखने में आए। लोगों ने सड़क के दोनों तरफ गौतम अन्ना अमर रहे, जोहर गौतम अन्ना के नारे लगाए। अतमकोर तबके के हजारों लोगों ने फूल निछावर किए और मरहूम कायद को खिराज अक़ीदत पेश किया, जिनकी हल्काए के लोगों के साथ 10 साल से ज्यादा अरसे से मजबूत वाबस्तगी रही है। आत्मकोर शहर के करीब नेल्लूर पैलियम मरकज में जज्बाती हुजूम को कंट्रोल करने में पुलिस को मुश्किल पेश आई। हजारों की तादाद में ख्वातीन, तलबा, बच्चे अपने घरों की छतों पर खड़े थे ताकि गौतम रेड्डी की लाश को ले जाने वाली गाड़ी को देखा जा सके। चीफ मिनिस्टर वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने कहा कि वो अपनी तमाम ताकत और अकल को बरोए कार लाएंगे और मुल्क में हालात को दुरुस्त करने के लिए अपने खून के आखिरी खतरे तक लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत के तहत मुल्क गलत सिमत में जा रहा है और लोगों को मुतन्नबा किया कि अगर जांच ना की गई तो ये सब के लिए नुकसानदा साबित होगा। चंद्रशेखर राव बुध के रोज जिला मेदक में मलन्ना सागर रिजर्वायर का इफ्तिताह करने के बाद जलसयाम से खिताब कर रहे थे। चंद्रशेखर राव ने मार्क्स दबे मुल्क को सही रास्ते पर डालने के लिए जो भी हो, अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं अपने खून के आखिरी खतरे तक लड़ूंगा, मैं मुल्क में हालात ठीक करूंगा और आगे बढ़ूंगा, चंद्रशेखर राव ने तबसरा किया। इसके लिए मैं अल्लाह की दी हुई तमाम ताकत को बरोए कार लाऊंगा, अपनी पूरी अक्ल को बरोए कार लाऊंगा। मुल्क में एक शैतानी निज़ाम चल रहा है, इसकी वजह से मुल्क गलत रास्ते पर जा रहा है। कुछ फ़िरका वाराना फसादात को हवा दे रहे हैं और मुल्क को भड़का रहे हैं, चंद्रशेखर राव ने कहा। उन्होंने कहा कि तमाम रियासतों और मुल्क की फलाह व बहबूद को यकीनी बनाने के लिए मरकज़ में एक तरक्की पसंद और इंसाफ पसंद हुकूमत की ज़रूरत है, जिसके लिए उन्होंने कहा कि आगे बढ़ते हुए और आने वाले दिनों में कौमी सियासत में अहम रोल अदा करने का फैसला किया। हैदराबाद पुलिस ने हाल ही में मंगल को 601 लावारिस और जब्त शुदा गाड़ियों की नीलामी का एहतमाम किया और इनमें से 568 गाड़ियों को फरोख्त करके 51.74 लाख रुपए इकट्ठे किए। तेलंगाना नोडे की रिपोर्ट के मुताबिक गोशामहल पुलिस ग्राउंड में नीलामी हुई, जिसका बाकायदा इफ्तिताह कमिश्नर ने किया। सिटी पुलिस कमिश्नर CV आनंद ने लोगों पर जोर दिया कि वो मुनसिफाना अंदाज में बोली लगाएं और इन्हें मंशियात की गैर कानूनी तिजारत और इस्तेमाल से चौकन्ना रहना चाहिए। रिपोर्ट के मुताबिक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के तकरीबन 550 बोली दहिंदगान ने बोली में हिस्सा लिया, जिनमें 545 दो पहिया गाड़ियां, 21 थ्री व्हीलर और 2 4 पहिए गाड़ियां थी। इस दौरान 33 सड़क के काबिल गाड़ियां, 32 दो पहिया गाड़ियां और एक 4 व्हीलर 7.46 लाख रुपए में नीलाम हुई। रिपोर्ट के मुताबिक नीलामी जगह को साफ करने के लिए की गई। पुलिस की तरफ से जारी करदा रिलीज में इंकशाफ किया गया है कि अगली नीलामी में कम अज़ कम
5,000 گاڑیاں فروخت کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ وقت کے ساتھ ساتھ گاڑیوں کی تعداد بڑھ رہی تھی کیونکہ کووڈ-19 کی وجہ سے نیلامی میں تاخیر ہوئی تھی۔ ایندھن کی قیمتیں نئی بلندیوں کو چھونے اور اس کے کاربن فٹ پرنٹ کو کم کرنے کے لیے آندھرا پردیش اسٹیٹ روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن اپنے ڈیزل بسوں کو الیکٹرک گاڑیوں میں تبدیل کرنے کے امکانات تلاش کر رہی ہے۔ جیسا کہ کارپوریشن نے پہلے مرحلے میں 100 بسوں کو EVs میں تبدیل کرنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ اسے ہر گاڑی پر 60 لاکھ روپے خرچ کرنے ہوں گے۔ RTC کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر P. کرشنا موہن نے بتایا، آلودگی اور دیکھ بھال کے اخراجات کو کم کرنے کی ہماری کوششوں کے ایک حصے کے طور پر کارپوریشن بسوں میں ڈیزل انجنوں کو پیٹرول سے تبدیل کرنے کی تیاری کر رہی ہے، جبکہ ایک تروملا اور تروپتی کے درمیان بس سروس وشاکھاپٹنم، کاکیناڈا، وجے واڑہ اور گنٹور شہروں میں گرین فرینڈلی گاڑیوں کو مجموعی لاگت کے معاہدے GCC یا کرائے کی بنیاد پر متعارف کرانے کے لیے اسی طرح کے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ چونکہ اس کی تمام بسوں کو تبدیل کرنے کے لیے بہت زیادہ رقم درکار ہوگی۔ ED نے کہا، RTC نے صرف اپنی پرانی ڈیزل بسوں کو لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ حال ہی میں پروجیکٹ کے تحت ایک RTC بس کو الیکٹرک بنایا گیا تھا اور اس پوری چیسس کو دوبارہ بنانا پڑا تھا۔ کرشنا موہن نے کہا، جلد ہی ہم بس کو جانچ کے لیے ڈالیں گے اور پھر اسے مزید جانچ کے لیے سینٹرل انسٹی ٹیوٹ آف روڈ ٹرانسپورٹ پونے بھیجیں گے۔ ماہرین کی منظوری کے بعد ہی اسے ایک سرٹیفکیٹ فراہم کیا جائے گا، کرشنا موہن نے کہا۔ نواب ملک نے ڈی گینگز کی مدد سے 300 کروڑ روپے کا پلاٹ چند لاکھ میں خریدا۔ ED کا کہنا ہے کہ داؤد ابراہیم سے منسلک منی لانڈرنگ کیس کے سلسلے میں نواب ملک کی گرفتاری کے فوراً بعد انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے کہا کہ وزیر نے مبینہ طور پر 300 کروڑ روپے کا پلاٹ خریدا تھا۔ ڈی گینگ کا شکار منیرا پلمبر سے چند لاکھ میں ایک کمپنی کے ذریعے پلاٹ جس کی شناخت سولٹس انویسٹمنٹ پرائیویٹ لمیٹڈ کے نام سے ہوئی ہے۔ یہ کمپنی نواب ملک کے خاندان کی ملکیت تھی اور نواب ملک کے زیر کنٹرول تھا۔ حسینہ پارکر سمیت ڈی گینگ کے اراکین کی فعال ملی بھگت سے ED کو دیے گئے اپنے بیان میں منیرا پلمبر نے کہا کہ ممبئی کے کرلا میں تقریباً 3 ایکڑ پر پھیلا ہوا پلاٹ جسے گوالا کمپاؤنڈر کہا جاتا ہے، ان کی ملکیت ہے۔ اس نے کہا کہ وہ اس بات سے واقف نہیں تھی کہ مذکورہ جائیداد کو داؤد کے گینگ کے رکن سلیم پٹیل نے کسی تیسرے فریق کو فروخت کیا تھا، کیونکہ اس نے 18 جولائی 2003 کو ملکیت میں کرایہ داری کی منتقلی کے معاہدے پر دستخط نہیں کیے تھے۔ ED نے نواب ملک کو گرفتار کیا، ہم اب تک کیا جانتے ہیں؟ اس نے مزید الزام لگایا۔ حقیقت میں اس نے سلیم پٹیل کو 5 لاکھ روپے کی ادائیگی کی تھی تاکہ غیر قانونی طور پر قبضہ کرنے والے شرپسند افراد سے تمام تجاوزات کو ہٹایا جا سکے اور تمام تنازعات کو ختم کیا جا سکے اور کرایہ داروں کے غیر قانونی ٹائلز کو منسوخ کیا جا سکے۔ سلیم پٹیل مذکورہ جائیداد فروخت کریں گے۔ انڈیا ٹوڈے کے ذریعے حاصل کردہ تفصیلات سے پتہ چلتا ہے کہ منیرا نے اپنے بیان میں الزام لگایا ہے کہ سلیم پٹیل نے جائیداد کو غیر قانونی طور پر فروخت کیا اور جائیداد کسی تیسرے فریق کو دے دی۔ اس معاملے میں FIR درج نہ کرنے پر منیرا نے حکام کو بتایا کہ اسے معلوم ہوا کہ سلیم پٹیل کا تعلق انڈر ورلڈ سے ہے، اسی وجہ سے اس نے FIR درج نہیں کی اور نہ ہی کرائے کی ادائیگی یا تجاوزات اور دیگر مسائل سے متعلق معاملے کی پیروی کی۔ اس کی جان اور اس کے خاندان کے لیے خطرہ تھا۔ ED نے الزام لگایا کہ زمین کو دھوکہ دہی سے سلیم پٹیل نے جعلی دستاویزات بنا کر خریدا تھا۔ بڑی ریلیف میں حیدرآباد زیر التواء ٹریفک چالان کے لیے ایک بار کی رعایت پیش کرتا ہے۔ یہ ڈرائیو کم سے 31 مارچ کے درمیان ہوگی۔ حیدرآباد میں زیر التواء چالان والوں کو بڑی راحت فراہم کرتے ہوئے شہر کے 3 پولیس کمشنریٹ حیدرآباد، سائبرآباد اور لچھکنڈا ان لوگوں کو ایک بار کی رعایت دیں گے جنہوں نے ٹریفک کی مختلف خلاف ورزیوں کی ادائیگی ابھی تک نہیں کی ہے۔ ایک بیان میں پولیس نے کہا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے 2 سالوں سے عوام کو معاشی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور یہ ایک انسانیت کے اشارے کے طور پر کیا جا رہا ہے۔ اس نے مزید کہا کہ تمام زیر التواء چالانوں میں سے 85% یا تو 2 پہیوں کے مالکان یا آٹو مالکان کے ہیں، جو اس میں کہا گیا ہے کہ بنیادی طور پر معاشرے کے متوسط، نچلے متوسط غیر طبقات سے ہیں۔ اگر 2 پہیوں کے خلاف چالان کے لیے رقم کا 25% ادا کیا جاتا ہے تو باقی 75% معاف کر دی جائے گی۔
पेशकार्ड्स और छोटे दुकानदारों के लिए 20% अदा करने पर 80% माफ़ कर दिया जाएगा। आरटीसी ड्राइवरों के लिए 30% अदा करने पर 70% माफ़ कर दिया जाएगा। कारों, हल्की मोटर गाड़ियों, जीपों और भारी गाड़ियों के लिए अगर 50% अदा किया जाए तो बाकी माफ़ कर दिया जाएगा। एक बार की रियायत के लिए ये ड्राइव 1 और 31 मार्च के दरमियान होगी और ये इसलिए आती है क्योंकि 2014 से 600 करोड़ रुपए ज़ेरुत्तवा हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 7 सालों में 1.7 करोड़ चालान ज़ेरुत्तवा हैं। तमाम वाजिबात ऑनलाइन अदा करना होंगे। पुलिस ने कहा कि 1 मार्च से ज़ेरुत्तवा चालान को क्लियर करने के लिए तेलंगाना ई चालान वेबसाइट पर एक लिंक होगा। जॉइंट कमिश्नर AV रंगनाथ ने पहले कहा था, सियासत के मुताबिक जहां नाफिज करने वाली एजेंसी और खिलाफ वर्जी करने वाला समझौता कर सकता है, वहां बहुत सारे जुर्माने मिल सकते हैं। गुज़िश्ता हफ्ते हैदराबाद पुलिस ने एक शख्स की मोटरसाइकिल को जब्त किया था जिसके पिछले 7 सालों में 92 ज़ेरुत्तवा चालान थे, जिसमें 25,250 रुपये का इजाफा हुआ। इस शख्स को गाड़ी की बाकायदा जांच के दौरान पकड़ा गया और जुर्माने के साथ साथ सूद की अदायगी तक मोटरसाइकिल जब्त कर ली गई। इसी तरह की मज़ीद तफसीलात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि हमारी हर अपडेट आप तक पहले पहुँचे।